بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 کو ملوہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ارجمند بیگم تھا، جو بعد میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اورنگزیب کے والد کا نام شاہ جہاں تھا۔ اورنگزیب کے دادا جہانگیر تھے۔ انگریزوں نے تاجروں کے بیس میں ہندوستان میں قدم رکھا اور پھر اپنی چال بازیوں، غداروں اور ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو ان کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس جنگ میں بری طرح شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو اورنگزیب کے دربار میں فرش پر لیٹ کر مغل بادشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اورنگزیب اور انگریزوں کے درمیان ہوئی اس جنگ کو بیٹل آف چائلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1686 عیسوی میں لڑی گئی۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارت شروع کر دی۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور بمبئی اور مشرق میں مدراس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا، بندرگاہیں بگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ اسی دوران انہوں نے مغل حکام سے تجارت کے لیے خصوصی مراعات حاصل کر لیں، جس کی وجہ سے انگریزوں کے تجارتی سامان پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا۔ جب اس کی خبر ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزائے چائلڈ تک پہنچی تو اس کو اپنا تجارتی منافع ڈوبتا نظر آیا۔ اس موقع پر اس نے اپنے مقیم انڈیا کے حکام کو مغل بحری جہازوں کا خلیف بنگال اور بحیرہ عرب میں راستہ کاٹنے اور انہیں لوٹنے کا حکم دیا۔ یہی نہیں بلکہ 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹونیں بھی ہندوستان میں بھجوا دیں اور ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ پر قبضہ کر لیں۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس جنگ کو جنگ چائلڈ کہا جاتا ہے۔ زرعستان جوزائے چائلڈ کے حکم کو بڑی حماقت قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ محض 2 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار جنگ چھیڑ چکا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ تو دوستو، اورنگزیب کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ کچھ محتسب اور انگریزوں کے غلام تاریخ دان اورنگزیب کے کردار کو جتنا بھی بدنام کر دیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اورنگزیب بہادر، رحم دل اور انصاف پرست بادشاہ تھے، اور اس بات کو اعتدال پسند انگریز تاریخ دان بھی مانتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق اورنگزیب کے دور میں ہندوستان میں دنیا کے GDP کا 1/4 حصہ پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر ہندوستان کی وہی پوزیشن تھی جو آج امریکہ کی ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھیں، اور ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی تعداد 9 لاکھ سے زائد تھی، جو باغیوں سے لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھی کہ دنیا میں کسی بھی فوج کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ تو دوستو، جوزائے چائلڈ کے حکم کے بعد بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں نے چند مغل بحری جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں مغل فوج کے بحری بیڑے نے مغل امیر البحر سعیدی یاقوت کی سربراہی میں بمبئی کا محاصرہ کر لیا، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں نے تجارتی مقاصد کے لیے بنائے گئے قلعے میں پناہ لے لی۔ ایلنگٹن سعیدی یاقوت چاہتے تو آسانی سے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قلعے کا گھیراؤ کر کے دور ہی سے گولہ باری جاری رکھی۔ تو دوستو، انگریزوں کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا بنگال میں بھی کرنا پڑا، جہاں بنگال کے صوبے دار شائستہ خان کے دستوں نے اٹلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے۔ انگریزوں کو موت اپنے سر پر کھڑی نظر آئی، تو انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ شکست کی شرائط طے کی جا سکیں۔ ان 2 سفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نوار تھے۔ تو دوستو، یہ سفیر آخر 1690 عیسوی کو طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، پر اس بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹا اور آنے کا مقصد دریافت کیا تو انگریز سفیروں نے گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ تو دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ نرم دل بادشاہ نے انہیں جنگ لڑنے کا جرمانہ اور آئندہ فرمانبرداری کا عہد
عہد لکھ کر نہ صرف معافی نامے کا خط دے دیا بلکہ ان کی تمام تجارتی میراث بھی بحال کر دیں۔ تو دوستو، اورنگزیب کا معافی نامہ انگریز سفیروں نے واپس لا کر امیر البحر سیدی یاقوت کو دے دیا، جس کے بعد اس نے قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا اور انگریزوں کی خلاصی ہوئی۔ کہ اگر اورنگزیب انگریزوں کو معافی نہ دیتے اور ہندوستان سے نکال باہر کرتے تو آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ اورنگزیب کے بارے میں سیکھا ہوگا، جانا ہوگا۔ تو پلیز نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔